ابو مسلم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مرو شہر کی جانب بڑھا اور پھر 14 فروری 748 میں ابو مسلم نے خراسان کے اموی گورنر نصر بن سیار کو شکست دیتے ہوئے خراسان پر قبضہ کر لیا۔ جب نصر کو یہ اندازہ ہوا کہ اب وہ یہ جنگ ہار رہے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ ابو مسلم نے اپنے ایک کمانڈر قحطبہ کو اس کے تعاقب میں روانہ کیا، جس کے بعد نصر بن سیار تو بھاگ نکلا، جبکہ گرکانج میں قحطبہ کا ایک اموی دستے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا جسے قحطبہ نے شکست دے دی۔ اس کے بعد نصر بن سیار نے رے شہر میں قیام کیا اور تازہ دستوں کی مدد سے ایک نئی فوج جمع کر لی، لیکن اس بار بھی نصر کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور اس شکست کے بعد نصر بن سیار کا ارادہ ہمدان شہر میں پہنچ کر نئی فوج جمع کرنے کا تھا، لیکن اس شکست میں نصر بن سیار عباسی فوج کے ہاتھوں مارا گیا، اور عباسی کمانڈر قحطبہ نے شہر کومس، رے، ہمدان اور شہر نہاون کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد مارچ 749 میں اپنی فوج کے ساتھ اس نے اصفہان شہر کا محاصرہ کر لیا، جہاں 50,000 اموی فوج موجود تھی، مگر قحطبہ نے 10,000 کی مختصر فوج کے ساتھ 50,000 کی اموی فوج کو شکست دیتے ہوئے اصفہان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس دوران نہاون کے قریب قحطبہ کا ایک بار پھر دمشق سے آئی تازہ دم فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہوا اور قحطبہ نے اسے بھی شکست دے دی۔ ایک جانب جب قحطبہ شہر کے بعد شہر فتح کرنے میں مصروف تھا تو دوسری جانب ابو مسلم خراسانی مشرق میں عباسی خلافت کو مضبوط کرنے میں مصروف تھا، اور اس نے مشرقی خراسان سے اپنے محالف کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا، اور یوں 90 سال کے طویل عرصے کے بعد خراسان سے اموی اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ خراسان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اب ابو العباس نے کوفہ شہر کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا، جو کہ عباسی انقلاب کا مرکز تھا۔ اگست 749 میں ایک اور اموی کمانڈر نے قحطبہ کی فوج کو روکنے کی کوشش شروع کی، لیکن عباسی کمانڈر قحطبہ انتہائی بہادر اور چالاک تھا۔ اس نے اموی کمانڈر کے خلاف پوری طاقت سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جب رات کی تاریکی میں اموی فوج آرام کر رہی تھی تو قحطبہ نے اچانک حملہ کر دیا، اور ایک بار پھر اموی فوج کو شکست ہو گئی، مگر اس حملے میں قحطبہ شدید زخمی ہوا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ ادھر ابو مسلم نے دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے کوفہ پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح 28 نومبر 749 جمعے کے دن ابو العباس صفاح پہلا عباسی خلیفہ منتخب ہوا۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو العباس نے عباسی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام بڑے عہدوں پر اپنے خاندان کے لوگوں کو منتخب کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی عبداللہ ابن علی کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔